الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بھی رزق کے حوالے سے ہے، اور ان احباب کے لیے تو بہت ہی بہترین ہے جن کی یہ شکایت ہے کہ ہماری دکان پر گاہک نہیں آتے، کسٹمر نہیں آتے، فیکٹری میں کسٹمر نہیں آتے، مل میں کسٹمر نہیں آتے، اور جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں ان کے اوپر کسٹمر نہیں آتے۔ یعنی ہر اس شخص کے لیے یہ سبق بہت ہی فائدہ مند ہے جو تجارت کرتے ہیں اور اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں، فیکٹری میں بیٹھتے ہیں، کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے، کوئی جناب والا ٹھیلا لگا لیتا ہے، کوئی احباب کسی اور جگہ پر اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں اس قسم کی، تاکہ عوام آئیں، لوگ آئیں اور ان سے سامان خریدیں تاکہ ان کا کام بڑھے اور چلے۔ تو یہ جو سبق آج کا ہے یہ ان احباب کے لیے بہت فائدہ مند کارآمد ہے جو تجارت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان پر بھی عمل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو تاجر دیانت دار ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو صدیقین، شہداء، صالحین، من النبیین ان میں اٹھائیں گے، اور جو تاجر امانت اور صداقت کے اوپر تجارت نہیں کرتا، گڑبڑ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دو نمبری کرتا ہے، قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مختلف احادیث ہیں، آپ حضرات پڑھتے ہیں اور آپ حضرات کو پتہ بھی ہے، جو حضرات تجارت کرتے ہیں تجارت کے اصولوں کا بھی ان کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ شریعت نے تجارت کے کیا اصول ذکر کیے ہیں۔ جو احباب شریعت کے ان اصولوں پر تجارت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے تو ویسے ہی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کو کسی عمل کرنے کی ویسی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو گڑبڑ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ناراضگی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو وہ عمل ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ روزانہ اس کو 1000 دفعہ پڑھیں اور پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، آگے گناہوں سے بچنے کی اللہ سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کیسے برکت دیتے۔ اور یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے یہ تمام افراد کے لیے ہے جو تجارت کرتے ہیں اور اس چیز کی امید لگاتے ہیں کہ کسٹمر زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئے ہمارے پاس، یہ ان کے لیے ہمارا بڑا عجیب عمل ہے، اور اللہ کی شان کہ یہ ایسا اس کا رزلٹ ہے اور اتنا زبردست عمل ہے کہ جب آپ کریں گے اور آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے پھر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ بھئی واقعی میں تو بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اچھا، عمل کا کیا طریقہ ہے وہ سمجھ لیں، سن لیں۔ جو احباب ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور وہ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ طریقہ سمجھ لیں کہ اس عمل کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔
پھر روزانہ کے معمول میں جتنا مرضی پڑھ لیں، یا کسی کو بتانا چاہیں، اجازت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور جو احباب زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے، ویسے اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی طریقہ سمجھ لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور پہلے سے ہی اپنی جیب میں یا اپنی جہاں بھی پاکٹ میں یا اپنے پاس دانہ رکھ لینا ہے جو پرندوں کو ڈالا جاتا ہے۔ اس میں گندم رکھ لیں، چاول رکھ لیں، دال رکھ لیں، جو بھی چیز آپ کو میسر ہو۔ دانہ مقصود ہے کہ دانہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، تسبیحات کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں اور اس جگہ پر آپ بیٹھے ہوں، کسی سے بات نہیں کرنی، بغیر بات کیے آپ اس دعا کو جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اس دعا کو آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عزیز من کل خلق عزیز، یا عزیز من کل خلق عزیز، یا عزیز من کل خلق عزیز۔ اس دعا کو، اس عمل کو، اب یہاں بھی دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد میں پڑھیں 313 مرتبہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف 73 مرتبہ اس کو پڑھیں، 73 مرتبہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اس دانے پر پھونک مار دیں، یا 313 مرتبہ پڑھ کر اس دانے پر پھونک مار دیں۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ دانے پر پھونک مار لی، اس کے بعد دانا دوبارہ بند کر کے جیب میں رکھ لیا، دعا کر لی کہ اللہ اس عمل کی برکت سے میرے رزق میں، میرے کاروبار میں برکتیں، وسعت، رحمتیں عطا فرما، اور مخلوق کے دل میں اے اللہ میرے لیے محبت پیدا فرما۔ یہ عمل کرنا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ کی دکان ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، جہاں پر آپ کے کسٹمر آتے ہوں، یہ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح کہ جہاں پر آپ کے کسٹمر آتے ہوں، وہاں پر آپ اس کی چھت کے اوپر یا کوئی بھی جگہ ایسی بنا لیں، وہاں پرندوں کے لیے کوئی انتظام کر لیں، دانے کی، پانی کا کوئی انتظام کر لیں کہ دانہ رکھنے کا، پانی رکھنے کا۔ تو یہ دانہ آپ نے اس جگہ میں ڈالنا ہے جہاں پر آپ کے کسٹمر آنے ہیں، یہ وہاں پر آپ نے ڈالنا ہے اس کو۔ جب وہاں آپ نے ڈال لیا، اب پرندے آئیں گے، جب وہ پرندے آئیں گے اور اس دانے کو کھائیں گے، جہاں جہاں وہ پرندے جائیں گے اللہ رب العزت وہاں سے آپ کے کسٹمر، آپ کے گاہک بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب عمل ہے۔ اچھا، اب اس میں 2-3 چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے دانہ پڑھ لیا اور دانہ وہاں ڈال دیا، آپ نے کوئی جگہ سی بنا لی، اس میں ڈال دیا، یا چھت کے اوپر آپ نے پھینک دیا وہاں پر، اور پرندے ہی نہیں آتے دانہ کھانے کے لیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ پرندے ہی نہیں آ رہے دانہ کھانے کے لیے، تو سمجھ لے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ پھر اپنی دکان کو، اس جگہ کو کسی ماہر عامل سے، جو اس چیز کا ماہر ہو، اس سے جگہ چیک کروا لیں کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو، بندش ہو، جادو ہو، کسی نے باندھ دیا ہو، نظر ہو، حسد ہو، کینہ ہو، پھر اس کا توڑ ہو جائے گا، انشاءاللہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو احباب اس سبق کو سمجھ لیں، غور و فکر کے ساتھ اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیں، اور جن احباب کو اس عمل کی ضرورت ہے وہ اس کو پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عناد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔